جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولد کو یاقع من الحر البالغ العاقل فی ملکہ، آزادی جو ہے وہ آزاد عاقل بالغ سے واقع ہو سکتی ہے اس کی ملک میں۔ کسی کو آزاد وہ کر سکتا ہے جو خود آزاد عاقل بالغ ہو اور اپنی ملک کو آزاد کرے۔ جو اس کی ملک میں ہے اس کو آزاد کر سکتا ہے کون؟ جو آزاد عاقل بالغ ہو اور اپنی ملک میں کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ لأن العتق لا يصح إلا في الملك، کیونکہ آزادی صرف ملک میں صحیح ہوتی ہے، اور جو غلام ہوتا ہے آزاد کسی کو آزاد کر سکتا ہے تو کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کی ملک کوئی ہوتی نہیں۔ اور بالغ ہونے کی شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ بظاہر تو بچہ جو ہے وہ شرعاً محجور ہے اور اس کے وہ تصرفات معتبر ہیں جن میں ان کا ظاہری فائدہ ہو، تو یہاں اس کا ظاہری فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں تو مال ضائع ہو رہا ہے، کسی کو آزاد کرنے میں مال کا ضائع ہو رہا ہے، اس وجہ سے اسے یہ رخصت حاصل نہیں ہے کہ بچہ آزاد نہیں کر سکتا۔ اور عاقل ہونے کی شرط اس وجہ سے ہے کہ مجنون جو ہے وہ تصرف کرنے کا اہل نہیں، وہ بھی شرعاً محجور ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا اتق فیما لا یملک ابن آدم، آزادی اس چیز میں نہیں ہو سکتی جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے۔ جس غلام کا مالک نہیں ہے تو اس کو بندہ آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی واقع ہوتی ہے آزاد عاقل بالغ سے اپنی ملک میں۔ آگے بولیں۔ کسی نے اپنے غلام کی لونڈی سے کہا تو آزاد ہے، انت موتکن تو آزاد کیا ہوا ہے، انت عتیقن تو آزاد ہے، انت محررن تو آزاد کیا ہوا ہے، حررتک میں نے تجھے آزاد کر دیا، آتقتک تو فقط اوتی کا، یہ کہنے سے وہ نوال مولا الاتقا علم، یعنی مولا نے اسے آزادی کی نیت کی ہو یا آزادی کی نیت نہ کی ہو۔ فقط آزاد ہو جائے گا ان الفاظ سے نول مولا الاتقا، مولا نے آزاد کرنے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی نیت آزادی کی نیت سے لفظ بولے ہو یا ویسے بول دیے ہو تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ وکذالک، کسی نے کہا کہ تیرا سر آزاد ہے، تیری گردن آزاد ہے، تیرا بدن آزاد ہے، پھر بھی آزادی ہو جائے گی کیونکہ یہ آزاد بول کر تو پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ کسی نے کہا اپنی لونڈی کو فرج کی حرن، تو پھر بھی وہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ آگے وَإِنْ قَالَ لا ملک علی علیک ونواب ذالک الحریۃ اوتیک، یہ جو الفاظ تھے نا کہ تو آزاد ہے یا انت عتیق، یہ سارے جو آزادی کے لیے شرعی الفاظ ہیں۔ اگر اس کے لیے کنایہ لفظ بولے آزادی کے لیے، بندے نے کہا کہ لا ملک لی علیک، لا سلطان لی علیک، میری تجھ پر ملک نہیں ہے، اور اس سے اس نے نیت آزادی کی ہے، کنایہ لفظ ہے کیونکہ یہ نیت آزادی کی تو آزاد ہو جائے گا، اگر نیت نہ کی تو آزاد نہیں ہوگا۔ کذالک جمیع کنایات العتق، آزادی کے سارے کنائے اسی طرح ہیں، تمام کنایات اسی طرح سے، اگر ان میں نیت ہوئی تو آزادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ، کسی نے کہا کہ میری تجھ پر سلطانی نہیں ہے اور اسے آزادی کی نیت کی تو آزاد نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ السُّلْطَانَ هُوَ الْحُجَّةُ، سلطان کا معنی حجت دلیل ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سلطان کا یہاں معنی کیا؟ حجت اور دلیل، تو میری تجھ پر حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس سے آزادی واقعہ نہیں ہوتی۔ لا ملک لی علیکہ سے آزادی ہو جاتی۔ اس لیے عائشہ پر لمبی بات کی ہے، بہرحال اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ جس میں پوری غلام کی پوری ذات کی طرف آزادی کی نسبت کی یا اس کے ایسے عضو کی طرف آزادی کی نسبت کی جو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے تو آزادی ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ فَإِذَا قَالَ ابني وثبت على ذلك أو قال هذا مولاي أو يا مولاي أوتيك، وإن قال يا ابني أو یا بنیا او یا اخی لم یوتک، کسی نے کسی غلام کو یوں کہا یا ابنی ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس پر قائم بھی رہا، اسے کسی غلام کو کیا کہا کہ میرا بیٹا ہے، اور اس پر وہ قائم رہا کہ میرا بیٹا ہی ہے، پکا ہو گیا، اس پہ اقرار کر لیا اس نے اس کا۔ یا کہا کہ غلام کو کہا کہ ہاذا مولا، یا یہ میرا مولا ہے، اپنے غلام کو کیا کہا ہاذا مولا، یا کہا یا مولا، یا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ عائشہ میں دیکھیں ذرا، جب کہا تھا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یا لونڈی کو کہا یہ میری بیٹی ہے، یا لونڈی کو کہا یہ میری ماں ہے،
یا اپنے غلام کو کہا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یا میرا ماموں ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ آزادی واقع ہو جائے گی اور نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا تو پھر بھی دیانتاً اللہ کے نزدیک تو وہ سچا ہو سکتا ہے، لیکن قضاً یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے غلام کو آزاد کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔ اس پر دلیل کے طور پر وہ حدیث پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من مالکا ذا رحم محرم منہ اتیکا علیہ، جو اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اپنے کسی کو رشتہ دار کسی کا حقیقت میں غلام ہو اور بندہ اسے خرید لے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے کا غلام تھا، بندے نے پیسے لے کے اسے خرید لیا، جو خریدے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے غلام کو، ہاذا ابنی، میرا بیٹا ہے، تو غلام کو بیٹا بنا رہا ہے نا، تو بیٹا جب اپنا غلام ہو جائے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اپنا بیٹا کسی کا ہو اور بندہ کسی کا غلام ہو اور بندہ اسے خرید لے، تو اپنا بیٹا جب اپنا غلام ہو گیا تو وہ خریدتے ہی اپنا باپ بھی آزاد ہو جائے گا، ماں ہے جو بھی زیر ہمارا، میں چچا ماموں کی بات کی ہے۔ اور یہ جو بیٹے والی بات ہے اس میں کچھ اور شرطیں بھی ہیں۔ اذا کان یولد مثلہ لمثلہ، اس نے کہا یہ میرا بیٹا اور اس پہ پکا ہو گیا، اس پہ اس نے بعد میں انکار نہیں کیا، اور اس جیسا بچہ اس سے پیدا بھی ہو سکتا ہے۔ اب سے کل بات ہو رہی تھی جناب کے 2002 پیدا ہوئے، 2005 فلانا پیدا ہوا ہے، تو ایک غلام ہے جو پیدا ہوا ہے 2017 میں، تو شانو کہے کہ میرا پتر لگتا ہے، تو یہ اس پہ پکا ہو جائے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چلو 2015 میں مثلا پیدا ہوا ہے تو اس کی بات یہ نہیں مانی جائے گی۔ وہ غلام ایسا ہو جس کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے تو اس جیسا بیٹا اس سے پیدا بھی ہو سکتا ہو، یعنی ان دونوں کی عمریں یہ بتاتی ہوں کہ، اور وہ جو بچہ ہے نا جس کو غلام کو، جس کو اپنا غلام بچہ کہہ رہا ہے، اس کا نسب بھی ثابت نہ ہو پہلے کسی سے، تو پھر یہ اس کا بیٹا ثابت ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا ثابت ہو گیا تو وہ آزاد ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو اس کی وراثت بھی ملے گی، وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ وہ دیکھیں اگلے حاشیے میں کہ جب اس نے کہا کہ ان کے لیے، ان الفاظ کے لیے نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نیت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ التحق بالصریح وَقَضَى یا مولا، یا جب اس نے کہا ہے میرے مولا، مولا آقا کو بھی بولتے ہیں نا، تو اس نے گویا کہ اپنے غلام کو کہہ دیا میرے مولا، کیونکہ صریح الفاظ کے ساتھ ندا کرنا اس کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا حر یا عتیق، اور ثم الحریۃ لا یکون الا بالنداء الا فی ثلاثۃ الفاظ، آزادی ندا کے ساتھ 3 الفاظ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ندا اگر کی جائے یا حر یا عتیق یا مولا، یا یہ ندائی الفاظ کے ساتھ ہے، ندائی الفاظ کے ساتھ یا منادہ کے ساتھ، ان 3 الفاظ کے ساتھ ہی آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا کہہ دیا غلام کو اے آزاد، یا حر یا عتیق یا مولا، یا تو آزاد ہو جائے گی۔ اگر اسے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، او بچو، یہ مانا اس کا یا بنیا، یا کہا یا اخی، اے میرے بھائی، تو پھر آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بندہ ویسے پیار کے لیے بول دیتا ہے کسی کو۔ لأن هذه الالفاظ في العادة يستعمل للاکرام والشفقت، یہ الفاظ اکرام اور شفقت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا یا ابنو تو آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ لأنه كما اخبر فإنه ابن ابيه، کیا لکھتے ہیں بولو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے یا ابن ہو، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ میرے باپ کے بیٹے، اپنا بیٹا نہ کہہ رہا ہو، تو اس لیے آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُ لِمِثْلِ هَذَا ابْنِي أُوتِيكَ عَلَيْهِ ابْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، اگر کسی ایسے لڑکے کو، ایسے غلام کو جس جیسا غلام اس سے پیدا نہیں ہو سکتا، اسے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے، کسی ایسے غلام کو جس جیسا غلام اس سے پیدا نہیں ہو سکتا، اسے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے، تو وہ امام اعظم فرماتے ہیں تو اس پر آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ آزاد نہیں ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے نا، اس کا حقیقی معنی تو مراد ہو نہیں سکتا، بیٹا تو اس کا ہو نہیں سکتا، پھر مجازی معنی مراد ہو جائے گا۔ وہ جو اس بیٹا کہنے کو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ حقیقی بیٹا اس کا بن نہیں سکتا، کیونکہ اس جیسا بیٹا اسے پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر مجازی معنی مراد لیتے ہوئے آزاد ہو جائے گا۔ لأن المکر لو ان کان یولد مثل لمثل وهو مجهول النسب، کیونکہ اگر اس جیسا لڑکا اس سے پیدا ہو سکتا اور مجهول النسب بھی ہو، اس کا اس سے نسب ثابت ہو جائے گا، اگرچہ آزادی کی نیت نہ بھی کرو تو خود بخود آزاد ہو جانا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو یہ لفظ آزادی سے مجاز ہوگا، یعنی یہ اس سے حقیقی معنی اس کا مراد